السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی زندگی گزارنے کے طریقے میں ہمارے لیے کچھ پابندیاں رکھی ہیں اور کچھ چیزوں میں ہمیں آزاد رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اس لفظ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اسے حلال اور حرام کہتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اس میں اللہ نے ہم سب کو آزاد فرمایا کہ اسے کھا سکتے ہیں، اسے پہن سکتے ہیں اور فلاں چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس میں گویا اللہ نے ہم سب کے لیے پابندی فرمائی کہ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں کپڑا نہیں پہن سکتے، اور مختلف چیزیں ہیں استعمال کرنے کی، برتنے کی، حتیٰ کہ استعمال کیے جانے والے جانور۔ تو ایک ایمان والے کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے ان دو چیزوں کے بیچ میں گزرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کہیں تو اجازت اور گنجائش دے رکھی ہے کہ یہ کر سکتے ہو، کہیں تو اپنی ڈور کو اللہ نے کھینچ کر رکھا ہے، پابند رکھا ہے کہ فلاں چیز نہیں کر سکتے۔ انسانی زندگی میں انسان کے روحانی اعتبار سے ترقی کرنے اور کامیابی حاصل کرنے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ مؤثر جو چیز بتائی جاتی ہے وہ ہے حرام چیزوں سے بچنا۔ جو انسان اپنی زندگی میں حرام چیزوں سے بچتا ہے، چاہے وہ استعمال کی ہوں یا کھانے پینے کی ہوں یا کوئی اور، جو انسان اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روحانی ترقی بہت تیزی سے عطا فرماتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ روحانی ترقی ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ دنیاوی برکت بھی اسی میں عطا فرماتا ہے۔ اور جس شخص کی زندگی میں، چونکہ ہم مسلمان ہیں،
ہم نے ایمان قبول کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی جان و مال کو اللہ کے حوالے کیا ہے، یہ آپ کی چیز ہے، ہم اسے برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کی چیز کو ہم استعمال کریں تو آپ کے قانون پر کریں، آپ کے ضابطے پر کریں۔ جب آپ کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے ہیں یا پھر بطور مستعار لیتے ہیں، ادھار کا مطلب قرض لینا، مستعار کا مطلب قرض ورض کچھ نہیں، بلکہ ایک چیز تھوڑی دیر کے لیے، قلم لیا تھوڑی دیر لکھ کر دوں گا، موبائل فون منگ لیا ایک کال کر کے دوں گا، گاڑی منگ لی تھوڑا سا کہیں جا کر آ جاؤں گا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز کو وقتی طور پر لے لینا اور اسے استعمال کرنا، یہ مستعار کہلاتا ہے۔ احادیث میں اس کے بھی احکامات ہیں۔ جانور مستعار استعمال ہو سکتے ہیں، اس زمانے میں ہوتے تھے چونکہ سواری ہے۔ جانوروں سے فائدہ اٹھانا بھی بطور مستعار ہوتا تھا، جیسے دودھ ہے کہ اپنا جانور ان کو چند دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، جو بھی ہو ان کو دے دیا کہ آپ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے رہیں، مجھے کوئی معاوضے کی ضرورت نہیں، اس دودھ کے پیسے کی ضرورت نہیں، آپ استعمال کریں۔ باغات میں کھجور کے درخت ایسے متعین ہوتے تھے، 100 درخت کا ایک باغ ہے مثلا کھجور کا۔ کھجور تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ صرف رمضان میں کھانے کی چیز ہے، وہ بھی ایک ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا۔ اچھا کھاؤ، اچھے کھجور کھاؤ، یہ پان پراگ مسالے وہ فلاں اس کے نمبر ہوتے ہیں، وہ گھسنے کی چیزیں، یہ سب چھوڑو۔ عنوان اسی کا اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت عادت ہے مسلمانوں میں بھی اس کو، بیڑی سگریٹ، وہ چٹکیاں رکھ لینا، پتہ نہیں کیا کیا قسم کی چیزیں ہیں۔ باطل جیسی جیسی گندی چیزیں نکالتا ہے ویسے ویسے ہم خوشی سے استعمال کرتے ہیں۔ اچھی چیزیں کھاؤ، کھجور کا استعمال کثرت سے کرو، یہ رمضان میں کھانے کی غذا نہیں ہے، اور یہ ہندوستان والوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ رمضان کے سوا نہیں کھا سکتے۔ اچھی چیز کھاؤ، اچھی قیمت دے کر کھجور خریدنی پڑ رہی ہے، خریدو، آپ کی صحت کے لیے فائدہ ہے، حضور کی سنت سمجھ کر کھاؤ، اور اپنی صبح کھجور کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کرو۔ اٹھتے ہی نہار منہ بیڑی پینے کی عادت ہے، عجیب عجیب، کچھ کام نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے، بدگمانی نہیں ہے، ایک عام چیز بول رہا ہوں، اٹھتے ہوئے بستر سے دعا بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی معلوم نہیں، وہ دعا آتی ہے کہ نہیں آتی وہ بھی نہیں معلوم، اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا وہ بھی نہیں معلوم، بستر سے استنجا خانے کو گئے تو چھک شروع، سراسر نقصان ہے، دماغ کو نقصان ہے، اس کے دھواں سے آدمی کا دماغ متاثر ہوتا ہے، عادی ہو جاتا ہے تو اسے فریش محسوس ہوتا ہے، ریفریش ہوتا ہے، عادی ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ریفریش محسوس کرتا ہے، ورنہ تو اندر نقصان ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو جسم کا نقصان ہے، روح کا نقصان ہے، پیسے کا نقصان ہے، ماحول کا نقصان ہے، معاشرے کی نظر میں اس کی حیثیت کا فرق ہوتا ہے، اس کا نقصان ہے، سراسر نقصان۔ اچھی چیز کھائیں، کھجور کے استعمال سے جسم کو طاقت ملتی ہے، خون کو فائدہ، آئرن، کیلشیم، مختلف اللہ تعالیٰ نے فائدے کی چیزیں ایک اس غذائی چیز میں اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہیں، اکٹھا فرما دی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، کھجور کے باغات، یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی جلدی۔ آم کے باغات ہیں ہمارے یہاں چلتا ہے، ناریل کے باغات ہیں ہمارے پاس، دوسرے درخت ہیں۔ تو عرب میں یہ عادت تھی، باقاعدہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے کہ باغ کے مالک اپنے کچھ درخت غریبوں کے لیے بطور مستعار دے دیتے تھے، بھئی یہ سامنے کے جو 4 درخت ہیں، 10 درخت ہیں، یہ آپ کے لیے، یا پھر اسے تقسیم کر دیتے، پہلا درخت وہ فلاں کے لیے، دوسرا فلاں کے لیے، تیسرا فلاں غریب کے لیے، غریبوں میں اس کو مستعار دے دیتے تھے۔ باغ ہمارا ہے، درخت ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، لیکن پھل آپ استعمال کر سکتے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے کا ایک طریقہ تھا، تو اسے مستعار کہتے ہیں۔
جو چیز ادھار کے طور پر استعمال کی جائے یا مستعار طور پر کچھ دیر کے لیے استعمال کی جائے، ان چیزوں کے بھی اسلام میں احکامات ہیں، اس کے بھی آداب ہیں، اس کا بھی اخلاق سے بہت بڑا تعلق ہے۔ جو چیز بطور مستعار لے کر استعمال کرو تو اسے بہتر طریقے سے واپس کرو۔ کسی کی گاڑی لی آپ نے، اسے استعمال کیا، پوچھ پاچھ کر ذرا صاف ستھرا، میں لیا نا تب ویسی تھی، سو ٹھیک ہے، آپ جب لیے تب ویسی تھی، لیکن جب دے رہے ہیں اسے اچھی کر کے دو۔ یہ اخلاق ہیں، اسلام کے اخلاق ہیں۔ جب کسی کی کوئی چیز استعمال کی جائے تو اس کے حقوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے۔ مان لیجئے کسی کی گاڑی ہم نے بطور مستعار لی اور ایسا لگیج اور ایسا وزن اس کے اندر لاد دیا جو اس گاڑی کے لائق اور قابل نہیں تھا۔ ایکٹیوا لے کر 3-4 موٹے سامنے چاول رکھ لیے، 3-4 موٹے پیچھے گیہوں رکھ لیے، 2-3 آدمیوں کو بٹھا لیا، 5-5 لوگوں کو آپ نے سوار کرا لیا۔ کسی اور کی گاڑی ہے بھائی، یہ کسی اور کی چیز ہے، غلط استعمال مت کرو۔ اسی طرح قانونی خلاف ورزی کر کے ان کی گاڑی ان کے حوالے کر دیں آپ، یہ بھی خلاف ہے۔ ہیلمٹ نہیں پہنا، اوور اسپیڈ چلایا، سگنل جمپ کیا، رانگ سائڈ چلے گئے، کسی کی گاڑی ہے، پورا فلیش جو ہے ان کے نمبر کا ہوگا۔ پریشانی امریکہ میں جب ہم سفر کرتے تھے تو سفر کرنے والوں کو ایک آداب کی ایک چیز بتا دیتے تھے کہ بھئی سامنے جو برابر والی سیٹ میں بیٹھنے والے ہیں، اگر وہ سیٹ بیلٹ نہ ڈالیں تو اس کا جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا، ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہاں دونوں کی سیٹ بیلٹ چلتی ہے، بلکہ پیچھے والے بھی لگاتے ہیں، پیچھے والوں کو تو جرمانہ نہیں لگتا، سامنے کے دونوں آدمیوں کو جرمانہ لگتا ہے، فائن ہوتا ہے۔ آپ اگر ہماری گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ نہ لگائیں تو اس کا فائن آپ کو دینا پڑے گا، $300 ضابطہ ہے، اس کا لحاظ ہے۔ اسی لیے بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ دین اسلام سراپا با اخلاق مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے۔ اس کے اخلاق اتنے عمدہ کہ اس کو غیروں نے سیکھا، وہ عمدہ بن گئے، ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نیچے اتر گئے۔ تو کسی کی چیز کو بھی بطور مستعار تھوڑی دیر کے لیے آپ استعمال کریں تب بھی اس کے آداب ہیں۔ اس کے آداب کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے کہا کہ لیا جس وقت جیسی تھی اس سے بہتر واپس کرنے کی کوشش کریں، یہ اس کے صحیح آداب ہیں۔ تو بات لمبی ہو گئی، بتانا یہ تھا کہ قرض کے احکام ہیں، مستعار کے احکام ہیں، جب کسی کی کوئی چیز استعمال کرے تو اس کے استعمال کرنے کے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان چیزوں کے درمیان میں زندگی گزارنے کا پابند بنایا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال جب اللہ کا ہے تو ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ جو بتائے وہ کریں گے۔ تو اس کی مثال کے لیے میں نے مستعار ذکر کیا۔ آج کل مستعار استعمال کرنے کی آفیشیل شکلیں ہو گئی، نہیں باقاعدہ کاروبار بن گئے۔ آپ کو رینٹ اے کار، نئے نئے اپلیکیشنز بن رہے ہیں، اس کے نئے نئے طریقے اس کے ایجاد ہو رہے ہیں۔ کار سے پھر اب گاڑی کو آ گیا، پتہ نہیں سائیکل کو بھی آئے گا۔ گھر کے استعمال کے برتن بھی مستعار مل رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے۔ چھوٹے موٹے آدمی کو کسی چند دن کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، الیکٹرانک چیزیں آپ بطور مستعار لے سکتے ہیں، اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کے آداب ہوتے ہیں۔ تو جو چیز بطور مستعار ہم استعمال کریں تو اس کے اصول کے پابند رہیں گے۔ آپ گاڑی ایسے چلائیں گے، اتنی زیادہ اسپیڈ نہیں چلائیں گے، ان کو بھی اس کی اطلاع ملتی ہوگی آپ کو، آپ کی، کہ آپ کس راستے سے گزر رہے ہیں، کتنی اسپیڈ میں چلا رہے ہیں، ان کی گاڑی کو کتنا ریش استعمال کر رہے ہیں، پوری چیزیں ان کو بھی پہنچتی رہتی۔ تو ضابطوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے آپ پر جرمانہ لگے گا، یا وہ آپ کی کٹوتی کرے گا، جو ایڈوانس آپ کے پاس لے رکھے گا اس میں سے کاٹے گا۔ ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، ہماری جان اللہ کی مستعار ہے، ہمارا مال اللہ کا دیا ہوا مستعار ہے، اس کے استعمال میں ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ بتانے کے لیے میں نے مثال ذکر کی آپ کو۔
تو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے میں دو چیزیں ہمارے لیے رکھی. کچھ چیزوں میں اللہ نے آزاد چھوڑا، اسے حلال کہتے ہیں. کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پابند رکھا، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کر دیے، اسے حرام کہتے ہیں. یہ حلال و حرام کے درمیان کی ہماری زندگی اسلامی زندگی ہوتی ہے. جو چیز حلال ہے بس اسی کو استعمال کریں، اور جو چیز حرام ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. انسان کی اخروی اور روحانی زندگی کو بہت تیزی سے یہ آگے بڑھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، متقی صحابی ہیں، زاہد صحابی ہیں، صحابہ اکرام سب کے سب پرہیزگار، سب کے سب پابند، لیکن اس میں بھی چند صحابہ کی خصوصیت الگ. دیکھیے علم سب صحابہ کا ایک، صحابہ کی جو تعریف میں حدیث کے اندر الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اعمق علما، ان کا علم بہت گہرا، اقلھا تکلفا، بالکل سادہ زندگی، ان کی تعریف یہ کی گئی. لیکن علم گہرا ہونے کے باوجود بعض صحابہ کے علم میں شان بہت اونچی اور الگ تھی. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہم. نوجوان صحابہ یہ، حالانکہ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، حضرت مسعود کے بیٹے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو عمر تھی ان کی جب اسلام قبول کیے، لیکن ان کو ایک مقام تھا علم میں. فقہائے صحابہ میں صحابہ کو شمار کیا جاتا ہے، چند صحابہ کے نام آتے ہیں. تو علم میں ایک شان ہوتی ہے، عبادت میں ایک شان ہوتی ہے، زہد و تقوی میں ایک شان ہوتی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو زہد و تقوی میں ایک عجیب شان تھی، دنیا کی چیزوں سے بے نیازی، تقوی پرہیزگاری حد درجے کی. حالانکہ دوسرے صحابہ بھی حلال و حرام میں بہت زیادہ محتاط رہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے دوران ایک بات ذکر فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم حرام چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تہجد گزار بنو، سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. تہجد کے فضائل الگ ہیں، اس کے موقع الگ ہیں، لیکن ایک انسان جو سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہے، اس کے عبادت گزار بننے کا سب سے مؤثر طریقہ اتق المحارم، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا. اور یہ حدیث خاص طور پر خود محدثین اور شراح حدیث اس سلسلے میں لکھتے ہیں، بہت جامع الفاظ والی حدیث ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اس میں، چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن معنی کا، مفہوم کا، نصیحت کا ایک بہت بڑا سمندر اس کے اندر موجود ہے. تو حضور نے صرف اتنا سا فرمایا کہ تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار سمجھے جاؤ گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مان لیجئے ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا، ایک آدمی اشراق نہیں پڑھتا، ایک آدمی چاشت نہیں پڑھتا، ایک آدمی اوابین نہیں پڑھتا، دوسری نفل نمازوں کا اتنا اس کی زندگی میں اہتمام نہیں ہے. فرائض تو بہرحال سب کے لیے ہر وقت میں فرض ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. فرائض تو فرائض ہیں، واجبات تو واجبات ہیں، ہر حال میں اسے پورا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ انسان عابد اور زاہد سمجھے جانے کے لیے ایک جو تصور ہوتا ہے کہ اس کی عبادت میں یہ اضافہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے. حدیث کی روشنی میں علماء لکھتے ہیں، پورے دن بھر کے 24 گھنٹوں میں ہر آدمی اپنے لیے کوئی نفل عبادت اپنے لیے مخصوص کر لے جو آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. تہجد پڑھ لے سکتے ہیں، آپ اس کے پابند بن جائیں. نہیں تہجد نہیں پڑھ سکتے، اشراق پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے پابند بن جائیں. اشراق کی نماز، نفل نماز پابندی سے پڑھیں گے، یہ میری ذمہ داری ہے، شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، فرض نہیں ہے. چلیے وہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی اور 2 رکعت نفل نماز کسی بھی موقع سے، کسی بھی وقت کے اعتبار سے، یوں ہی وہ اس وقت کے لیے مختص نہیں ہے، یوں ہی 2 رکعت نفل نماز. مثال کے طور پر رات کو جب گھر آئے، کھایا پیا، سب کام پورے ہو گئے، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے
2 رکعت نماز پڑھ کر سونا، عادت بنا لی اس کی. تو یہ 2 رکعت اپنے لیے نفلی عبادت کو ایسے سمجھ لیا جیسے یہ میری ذمہ داری ہے ہر دن کی. یہ بھی آدمی کو آگے بڑھانے میں بہت مؤثر عمل ہوتا ہے. فرائض تو فرائض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. ایک چھوٹا سا کوئی نفل اپنے اوپر پابند رکھنا گویا اللہ کے احکامات میں اپنی طرف سے آگے بڑھنے کی ایک کوشش ہے کہ نہیں؟ آدمی جو پابندی ہے اس کو تو پورا کرتا ہے اس لیے کہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کا معاملہ ہے. ملازمت ہے، جیسے کمپنیوں میں اور دوسری ملازمتوں میں، دکانداری میں، بہت ساری چیزوں میں ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ہم لکیر کے فقیر نہیں رہ سکتے، چھتری کا غلام نہیں رہ سکتے. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، پروموشن چاہتے ہیں آپ اور دوسری چیزیں ترقی کی چاہتے ہیں، یہ کہ آپ کی عزت اور آپ کا فلاں، تو آپ کو اپنے فرائض سے ہٹ کر کچھ اپنی طرف سے بھی کرنا پڑتا ہے. چلو بھی کبھی آدھا گھنٹہ زیادہ، چلو بھئی یہ کام میرے ذمے نہیں ہے لیکن جب ہوں تو میں کر لیتا ہوں. چائے پلانا، مالک کو چائے پلانا، مالک کے کہنے پر کچھ کھانے پینے کی چیز لا کر اسے دینا میری ذمہ داری نہیں ہے. میں کام پر ہوں، میں ملازم ہوں، لیکن خوشی سے جب موقع آتا ہے تو خود ہی کر دیتا ہے تو مالک کے دل میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفل کا ایک تعلق ہمارا ہونا چاہیے. ایک درمیان میں نے ایک بات قوسین میں براکٹ میں آپ کو ذکر کر دی. تو کوئی آدمی ان نوافل کی تو کوئی پابندی نہیں کرتا، وہ فرائض کے حد تک ہے، لیکن یہ کہ حرام چیزوں سے بچتا ہے، کھانے پینے کی ہو، پہننے اوڑھنے کی ہو، استعمال کرنے اور برتنے کی ہو، شریعت کی جو مسائل ہیں، جو حدود ہیں، ان میں حرام سے بچتا ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. ادھر ایک آدمی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی، اوابین بھی، فلاں بھی، لیکن زندگی کے استعمال میں اور اس کے کھانے پینے اور دوسری چیزوں میں اس کے اندر حلال و حرام کی اتنی تمیز نہیں ہے، کر بھی لیتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے. اس میں اس کے اندر اتنی زیادہ سختی اور پابندی نہیں ہے. تو یہ آدمی محض فرائض پر پابندی کے ذریعے سے اس سے زیادہ عبادت گزار سمجھا جائے. اعبد الناس عربی کے اعتبار سے اعبد افعال کے وزن پر ہے. یہ معنی کے اندر زیادتی کو پیدا کرتا ہے، معنی کے اندر زیادتی کو پیدا کرتا ہے. اکرم، احسن، افضل، یہ سب وہی نام بنتے ہیں جس کے معنی میں زیادتی آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عبادت میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. شروع میں نے جو آیت پڑھی اس میں تو پیغمبروں سے خطاب ہے. یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ غذا کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اور نیک اعمال کرو. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی اس ترتیب میں کلوا من الطیبات پہلے آیا، واعملوا صالحا اس کے بعد آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غذا جب پاک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق دیتے ہیں. غذا بگڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ عمل میں بھی بگاڑ دیتے ہیں. سستی کا آ جانا، کاہلی کا پیدا ہو جانا، دل نہ لگنا، یکسوئی نہ ہونا، خشوع اور خضوع کا پیدا نہ ہونا، یہ کہ فرائض اور واجبات ہی سے سست ہو جانا، پڑھے پڑھے نہیں پڑھے نہیں پڑھے. یہ سب چیزیں کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ حرام غذا کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. حرام غذا کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. بعض بزرگوں کے بارے میں انہوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے، دوسروں نے نہیں. جن کے ساتھ پیش آیا انہوں نے خود لکھا ہے بہت محتاط رہتے تھے غذائی معاملات میں، پاکیزہ غذا، حلال غذا بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو مستجاب الدعوات بنائے رکھے تھے. جو ہاتھ اٹھاتے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے. اور ایسی روحانی تازگی اور چاشنی اور ایسی کیفیت ان کی ہوتی، نماز میں کھڑیں تو نماز میں دلچسپی، قرآن پڑھیں تو قرآن میں لگاؤ، ذکر کریں تو ذکر میں حلاوت، ایک عجیب کیفیت. وہی ایک مرتبہ کسی ایک آدمی کی دعوت میں باہر کے ایسے کھانے میں جو مشکوک رہا ہو ایسا کھانا کھا لیا تو گھر واپس آنے کے بعد چند گھنٹوں میں
گھر واپس آنے کے بعد اندر کی روحانی کیفیت ایسا ہو گئی اور خیالات اتنے گندے اور اتنے ناپاک ہونے لگے، یوں محسوس ہوتا تھا خواہشات نفس سے کہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لوں. خود لکھا ہے، بڑے اللہ والوں نے لکھا ہے. ایک غذا کا یہ اثر ہو رہا ہے، ایک حرام، یا بلکہ یہ حرام بھی نہیں، مشکوک چیز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، فضائل میں پڑھا بھی جاتا ہے. کتنی محتاج زندگی ہوتی تھی. ایک مرتبہ کہیں سے گزر ہوا، وہاں ایک آدمی، ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا پانی پلانے کی جگہ پہ. اب وہ دودھ نتھار کر ساتھیوں کو دیا اس نے. تو ایک ساتھی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک پیالہ دودھ پیش کیا، اونٹنیوں کا ایک پیالہ دودھ پیش کیا. تو حضرت عمر نے اس کو نوش فرمایا، پیا، بہت اچھا لگا. ایک اور لایا گیا، پھر پسند کے ساتھ پینے لگے، اور معاً ان کو خیال آیا کہ یہ اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے مجھے. صحابہ کے دلوں کی صفائی، ان کے ایمان کی صفائی دیکھیے، یہ مجھے اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے، یہ تو روز پینے کی چیز ہے، روز استعمال کرتے ہیں. ایسا مزہ، ایسا ٹیسٹ تو ہمیں پہلے نہیں محسوس ہوا، آج اس جگہ میں کیوں محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گمان آیا شاید کوئی چیز ہے، شاید ہماری آزمائش ہے اس میں. دیکھیے یہاں رک کر ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض بازار کی غذائی چیزیں جو مصنوعی ہوتی ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، وہ آرٹیفیشل ہوتی ہیں، بنائی ہوتی ہیں، وہ یہ مختلف قسم کے اس میں مادے ملائے گئے، مختلف قسم کے اس میں لکوڈز ملائے گئے، اور ایک جوس کی شکل، ایک ایسنس کے ذریعے سے ایک جوس کی شکل دی گئی. بہت اچھا محسوس ہوتا ہے پینے میں. ان چیزوں کی عادت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. کبھی کبھار کر لیا الگ بات، اور خاص طور پر جو مشکوک ہو، مشکوک چیزوں سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. عادت جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. سافٹ ڈرنکس کی مسلمانوں میں بھی اتنی عادت ہو گئی، اتنی عادت ہو گئی ہے، کوئی دعوت اس کے بغیر ان کی نہیں چلتی. کسی شادی میں، کسی ولیمے میں، کسی ان کے دوسری تقریبات اور دوسری دعوتوں میں پیپسی، 7 اپ، کوکا کولا، یہ وہ عادت اچھی چیز نہیں ہے. آپ کسی بھی بہتر سے بہتر ماہر، کیا کہتے ہیں اس کو، نیوٹریشن، کھانے پینے کی چیزوں کی جو مہارت رکھتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، نیوٹریشنسٹ. ہاں، ان سے پوچھیے، آپ ان سے پوچھیے ان چیزوں میں کیا فائدے والی چیزیں، آپ کے جسم کو، آپ کے خون کو، آپ کے گوشت کو، آپ کی ہڈیوں کو، آپ کو کیلشیم کے لیے، آپ کو آئرن کے لیے، آپ کو پوٹیشیم کے لیے، کس چیز میں، اس میں کیا فائدے والا مادہ ہے، آپ ان سے تحقیق کیجیے، پھر استعمال کیجیے. اور ویسے میں پھر کہتا ہوں جو شروع میں کہا، قدرتی چیزوں سے اپنی صحت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، مصنوعی چیزوں سے نہیں. پاؤڈر کا استعمال، مختلف قسم کی ایسی چیزوں کا استعمال تو ہم بعد میں کریں گے. قدرتی غذائیں کھائیں. اللہ نے بادام دے رکھے ہیں. آج کل تو، پہلے تو دور دور تک دکان نہیں دکھتے تھے، ایک دکان میں اتنی بوتل میں، وہ بھی اندر چھپا کر رکھتے تھے بادام. آج جہاں سے گزرو وہاں ڈرائی فروٹس کے دکان بھرے پڑے. اللہ نے دی ہے، قدرتی غذائیں دی ہیں، ان کا استعمال کریں. یہ مصنوعی چیزیں جو ہیں، ان کا استعمال انسانی جسم کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کی عادت تو انتہائی خطرناک ہے. کب کہاں لے جا کر وہ کس بیماری میں پہنچاتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. اچھی چیزیں استعمال کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی چیزوں کی عادت سے انسان کو صحت کا نقصان بھی ہوتا ہے، ان سے بچنا چاہیے. اور قدرتی غذاؤں کا کوئی باقاعدہ نظم ہی ہے، اس پر اس کا شعر ہے، جب تک چلے کام غذا سے، بچتے رہنا دوا سے. بڑی عمدہ نظم ہے، بہت اچھی نصیحت والی، بہت اچھی غذائی چیزوں کے استعمال کی چیزوں کا انہوں نے اس نظم میں پورا ذکر کر دیا ہے. کوئی حکیم صاحب ہیں جنہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں. اس کا خلاصہ کیا، جب تک چلے کام غذا سے، یعنی وہی قدرتی چیزیں، پیداواری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، ان کا استعمال جب تک آپ کر سکتے ہیں. بچتے رہنا دوا سے. غذا اچھی رہے گی تو دوا سے حفاظت رہے گی. عموماً امریکہ میں، مغربی ملکوں میں لوگ اپنی غذا کو اچھی رکھنا چاہتے ہیں. بھائی جب کما رہے ہیں تو اچھا کھاؤ،
اچھا کھانے سے مراد یہ نہیں کہ بازاری چیزوں کو ہم خوب سے خوب سجا دیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے، نہیں، اچھی چیزیں کھاؤ، اچھی غذائیں کھاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب غذا اچھی محسوس ہونے لگی تو آپ کے دل میں شک پیدا ہوا کہ یہ آج کیوں اچھی لگ رہی ہے، تو اس کی تحقیق کروائی، ذرا معلوم کرو یہ دودھ کہاں کا ہے، کس نے لایا، کہاں سے لایا۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ فلاں ایک آدمی جو ہے وہ ایک نوکر، وہ اونٹ چرا رہا ہے، صدقے کے اونٹ، ان اونٹنیوں میں سے اس نے یہ دودھ نکھار کر دیا تھا، وہ یہ دودھ ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا، دیکھا، اسی لیے جب انسان کی روح اور اس کے اندر کا مزاج ویسا بنا ہوا رہتا ہے تو وہ غیر غلط چیز کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے جو لوگ بہت نفیس مزاج ہوتے ہیں، ہمیشہ بسلری کا پانی پیتے ہیں مثال کے طور پر، یہ بھی نہیں پینا چاہیے۔ ہمیشہ بسلری کا منرل واٹر پینے کی عادت بھی حقیقت میں انسان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ عادی ہو رہے ہیں ہم لوگ اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی پانیوں کے اندر بس یہ کہ اس میں کوڑا کرکٹ نہ ہو، کوئی ایسے جراثیم نہ ہو، ایسا کچھ جراثیم تو پانی کے، قدرتی پانی کے ایسے ہیں جو انسانی جسم کے لیے ضرورت ہے۔ ڈاکٹر خود کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مٹی میں کھلانا چاہیے۔ یہ ہلکی پھلکی جو دھول، گرد و غبار ان کو اندر جاتی ہے، یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مٹی کھلاؤ، مٹی میں کھلاؤ، تھوڑا بہت تو بچوں کو ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کی عادت، آدمی سادہ مزاج رہے، آدمی اپنی زندگی کو سادہ رکھے، صحیح رکھے، اس میں صحت کے بہت سارے راز چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ تو جن کی کیا کہتے ہیں شخصیت بہت نفیس ہے، صاف ستھری چیزیں، منرل واٹر ہی پیتے ہیں اور وہ فلاں ہی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ان کو ذرا سے غذا کے فرق سے ان کی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں اور کیا ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، فوڈ انفیکشن بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، بہت جلدی ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن صحابہ میں حلال و حرام کا تھا، میرا عنوان اصل میں حلال و حرام ہے۔ یہ انفیکشن صحابہ کی زندگی میں حلال و حرام کا تھا۔ جو جتنا متقی بنتا ہے، جو جتنا اپنے نفس کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، خلاف نفس جب چیز آئے گی، پاک کے خلاف غلیظ آئے گی، گندی آئے گی، اس کا معدہ قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ میں یہ چیز تھی۔ حضرت عمر کو بے چینی ہوئی، بے قراری ہوئی، پوچھ لیا تو پتہ چلا حقیقت یہی ہے کہ صدقے کے اونٹنیوں کا دودھ ہے۔ تو انگلی ڈال کر حضرت عمر نے طے کیا، اس کا بتکلف زبردستی طے کر کے اس کو باہر نکالا۔ تو شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی ہمیں کسی حد تک احتیاط کرنا چاہیے، لیکن میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، ذہن میں یہ بات رہے، خامخواہ وقت سے پہلے کسی چیز میں شک میں بھی نہیں پڑنا، الا یہ کہ شک آنے کے لیے بھی کوئی ذریعہ ہو، کوئی چیز ہو، ورنہ تو فقہ کا اصول ہے الیقین لا یزول بالشک، جس چیز کے پاک ہونے کا ہمیں غالب گمان ہو، محض شک کی بنیاد پر، ڈاؤٹ کی بنیاد پر ہم اسے ناپاک اور حرام نہیں کہہ سکتے۔ وہ اسٹرنگ کا نام آیا، وہ ریڈ بل کا نام آیا، وہ بلو بل کا نام آیا، وہ کسی اور چیز ڈرنک کا نام آیا، تو اس ڈرنک کو خامخواہ حرام قرار دینے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو تحقیق ہو، آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے، آپ اس سلسلے میں غذائی ماہرین سے بھی اس کی تحقیق کر لیں گے، اس میں کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس میں کیا مادے ملائے جاتے ہیں، روحانی ڈاکٹروں سے بھی آپ پوچھ لیں، فتویٰ لے لیں، مفتیان کرام علماء سے، کہ اس جیسی چیز کے استعمال کرنے میں شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے، کیا رہبری کرتی ہے، تب چل کر آپ اس کے بارے میں اس کا افشا کریں۔ خامخواہ کسی چیز کو پھیلا دینا اور حرام قرار دے دینا، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اپنی غذا کو پاک رکھنا، حلال اور پاکیزہ غذا کا استعمال کرنا، یہ انسان کی روحانی ترقی اور دنیاوی اور جسمانی ترقی کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ اچھی چیز کھائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ سب 100% اچھی ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں، 100% اچھی ہیں۔ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے وہ 100% گندی ہیں اور نقصان دینے والی چیز۔
آپ تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں، اور ریسرچ شدہ چیزوں کی آپ تحقیقات کو اور ان چیزوں کو، ان تفصیلات کو آپ پڑھ کر دیکھیں. انشاءاللہ اگر موقع ہو تو اس کی کچھ مثال کے طور پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. میرا یہ بیان کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ امریکہ کے مسلمان کسی حد تک اس کے پابند ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو زبردستی حرام میں اور ناجائز چیزوں میں اور مشکوک چیزوں میں مبتلا کرنے کی بہت کوششیں چل رہی ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے باطل، غلیظ اور گندی چیز لا کر پیش کرے تو میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی، عقل کے استعمال کرنے کے لیے ایمان کا نور بھی دیا. ان دونوں کے استعمال کے ساتھ مجھے تمیز کرنی ہے کیا چیز میرے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، کیا چیز میرے لیے حرام اور ناپاک ہے. حلال کو اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک بہت بڑی عبادت کا بلکہ عبادت گزار بننے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاکیزہ غذا نصیب فرمائے، حلال اور طیب روزی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کمائی اور آمدنی کو بھی حلال اور پاک بنائے، اور جو چیزیں ہمارے غذا کے ذریعے سے ہمارے پیٹ میں، ہمارے معدے میں، ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور خون بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاکیزہ اور صاف ستھری بنائے. حرام غذاؤں سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.